اچھا میرے لیے مصیبت یہ تھی کہ میں پڑھ کے اے اسٹارز بھی لاتی تھی, اے بھی لاتی تھی, لیکن سر سلمان نا مجھے نا زمین پہ بٹھا کے رکھتے تھے, اونچا اڑنے نہیں دیتے تھے. وہ ایسے بولتے تھے اب چلے اے گریڈر آپ بتائیے اس چیز کا آپ کے پاس کیا سلوشن ہے, آپ کیا بولتی ہیں. میں کہتی سر ایک تو میں محنت کرتی ہوں آپ کے سبجیکٹ میں, اے بھی لے کر آتی ہوں, پھر آپ مجھے پوائنٹ بھی کرتے کہ میری طرف کہ میں بتاؤں سب میں تھوڑی سی میں بےعزتی فیل کر رہی ہوں ایک گریڈ لانے میں. السلام علیکم, میں ہوں روہیل انتخاب اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے کافی ود المنائی. آپ کی ملاقات ہم ڈفرینٹ المنائی سے کرواتے ہیں. مختلف اسٹوڈنٹس جو گرینوچ کا آج بھی حصہ ہیں وہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی یونیورسٹی لائف کیا تھی اور ابھی وہ کیا کر رہے ہیں. آج کی جو گرینوچ کی اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے یونیورسٹی لائف بھرپور جی ہے. ان کو تمام ٹیچرس آج بھی جانتے ہیں, اسٹاف ممبر آج بھی جانتے ہیں. جب ہم نے ان کو انوائٹ کیا انہوں نے کہا میں سب چھوڑ کے گرینوچ آؤں گی. ہم ویلکم کریں گے مس زہرا سیٹھی کو. زہرا, ویلکم ٹو دی گرینوچ یونیورسٹی. Thank you so much, Rohel, for inviting me and thinking about me. It's a great pleasure to be back in my alma mater. All right. I had a very fond memories attached with Greenwich. اوہ نائس. اچھا زہرا, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ مجھے پتہ ہے آپ کیا کر رہی ہیں ایز اے پروفیشنلی. میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے بتائیں ایز اے پروفیشنلی آپ کہاں پلیس کر رہی ہیں. ایجوکیشنسٹ رائٹ آپ اب ہو گئی ہیں, اور کہاں کہاں پہ آپ کام کر رہی ہیں, کیا کیا کام کر رہی ہیں, اپنے بارے میں بتائیں. So Rohel, I think I'm a born teacher. So I started with tutoring my own kids, اس کے بعد دوسروں کے بچوں کو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بٹ میرا پیشن ہمیشہ ٹیچنگ میں ہی تھا. I was offered the headship role also, which I did for a year and a half, but then I realized that I cannot sit still and pass orders. And then alhamdulillah I've been Cambridge qualified in a lot of courses I would say, and that was my plus point. I thought کہ مجھے رست لگ جائے گا اگر میں بیٹھ گئی ایڈمن رول میں. So I reverted to teaching. Presently I'm teaching in 3 different institutions as a visiting faculty because جس طریقے سے میرا دماغ ہے نا مجھے ہر جگہ ہر ٹائم پہ ہونا ضروری ہے میرے لیے. تو ایک جگہ میں بیٹھ نہیں سکتی, تو اس لیے مجھے جو ہے 3 جگہ سوٹ کرتی ہیں. اینڈ آئی ٹیچ لٹریچر اینڈ آئی ٹیچ انگلش لینگویج. میں نے گرینوچ میں بھی وہی پڑھایا ہوا ہے, ایک اور یونیورسٹی وہاں بھی یہی پڑھایا ہے. لیکن آف کورس آئی تھنک جو کانفیڈنس آئی ہے اور جو میرے ٹیچرس تھے جو وہ میرے مینٹورز ہیں گرینوچ میں, بیکاز آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان انگلش لنگوسٹکس. I was on the dean's list throughout. Wow. And of course, like I told you earlier, I am a gold medalist. MashaAllah. اس کے بعد I went into MPhil education. اس میں میری بہت اسٹرانگ CGPA تھی, اینڈ تھرو آؤٹ یہی تھا. اب PhD میں اسٹیپ ان کرنے کا سوچ رہی ہوں, تو مجھے کرنا ہے ایونچولی. اور ٹیچنگ از سم تھنگ وچ از انیٹ, جو میں کبھی چھوڑ ہی نہیں, سوچ ہی نہیں سکتی کہ میں چھوڑوں گی. ویری نائس, سو امپریسو ماشاء اللہ. میں نے کہا میں خود سے نہیں بتاؤں گا کیونکہ ان کے انٹروڈکشن کے میں ان کے اچیومنٹس ہیں جو یہ خود بتائیں گی. اچھا زہرا, مجھے بتائیں کہ گریجویٹ آپ نے جو کیا وہ آپ کا ایئر کون سا تھا, اور پروگرام ڈگری پروگرام کون سا تھا. آپ نے لنگوسٹکس تو بتا دیا. لنگوسٹکس میں اچھا میرا یہ مسئلہ تھا کہ میں نے تھوڑا سا پرسنل پرابلمس تھیں, جس کی وجہ سے میں نے جو ہے پھر ماسٹرز اپنا لیٹ کیا ہے, ایک گیپ کے بعد, کافی بڑے گیپ کے بعد کیا. تو میں نے 2014 میں آئی واز اے گریجویٹ فرام ہیئر, لائک آئی ٹولڈ یو ایم اے لنگوسٹکس. ٹھیک ہے. سو یونیورسٹی لائف آپ کی کیسی ہوتی تھی؟ اسٹوڈنٹ لائف تو اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے ڈین لسٹ کا نام لے لیا, آپ نے گولڈ میڈلسٹ کا بتا دیا, تو اب یہ نہیں پوچھیں گے CGPA کیا تھی, کیسا پرفارم کیا, کیا نہیں کیا, وہ بتا دوں گی, بہت ضرورت بھی نہیں ہے. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایز بریلینٹ اسٹوڈنٹ کے علاوہ زہرا شریر کتنی تھیں, زہرا نے ہنگامے کیا کیے ہوئے تھے, زہرا کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کتنا دوستوں میں آپس میں ہوتا تھا, کتنے زیادہ دوستوں کے ساتھ فرینڈلی تھیں, کلاس بنک کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی, کچھ اس طرح کا واقعہ ہم اس سے شیئر کیجیے. اچھا, پھڈا کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا. اچھا, ایڈمن سے ہمیشہ بنا کے رکھتی تھی کیونکہ وہی کام آتے تھے, تو ان کے ساتھ تو جی حضوری تھی میری بالکل. جی سر پلیز سر پلیز. تو ان کے ساتھ بالکل پنگا نہیں تھا. لمیٹڈ سرکل آف فرینڈس تھا, بیکاز آئی واز ان دا ویکینڈ پروگرام. تو میں زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ دا ہول ویک آئی یوزڈ ٹو ورک, ویکینڈ سے میں ادھر آتی تھی پڑھنے کے لیے. ہاں البتہ ایک جب بھی میں آیا کرتی تھی یا شمشیر پہ, ایک پولیس والا میرے لیے سنڈے کو کھڑا ہوتا تھا وہاں ضرور, ینگ سا ٹریفک پولیس والا تھا. اس کو پتا تھا یہ جائے گی یہاں سے سگنل توڑتی ہوئی جلدی, اور وہ ہمیشہ مجھے روکتا تھا, سامنے آ کے کھڑا تھا. وہ مذاق بن گیا تھا. اس کے بعد جو ہے یہاں میری بنک تو میں نے نہیں کیا, بیکاز آئی واز ویری سیریس اباؤٹ مائی اسٹڈیز, تو بنک تو میں نے بالکل نہیں کیا تھا. اینڈ یس, ماسٹر آف سیریمنیز میں 2 فیشن شوز میں رہ چکی تھی, میلٹنگ پاٹ, اور دوسرا ایک چائنیز کے اورینٹل تھیم پہ تھا وہ. حالانکہ میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کی تھی بھی نہیں, لیکن ہمارے اس ٹائم پہ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے سر تھے عبداللہ دیوان, تو کہتے زہرا سیٹھی کو بلاؤ, زہرا سیٹھی کو بلاؤ. تو یا دیٹ واز ون کانفیڈنس بلڈنگ وچ گرینوچ یونیورسٹی گیو می, one of the confidence buildings I would say. And then again there was جب ہمارے ہوتے تھے 14th August کے کوئی شو یا September 23rd کا کوئی شو ہوتا تھا,
تو اس پہ فوراً زارا کو بلاؤ، تو میں آ کے وہ ہوسٹ کرتی تھی. تو مطلب میں جب آئی تھی، جب میں نے جوائن کیا تھا، آئی واز اے بٹ اولڈر دین دا ادر اسٹوڈنٹس، تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں ان سے بہت بڑی ہوں. بٹ آئی تھنک جب میں آئی ہوں تو اللہ میاں نے ایسے کچھ کیا کہ میں مرجن کر گئی تھی. تو وہ شکل صورت کے لحاظ سے بھی مرجن کر گئی. میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ ماشاءاللہ گرینوچ کا انوائرمنٹ بھی ایسا ہے کہ وہاں پر ایکسیپٹنس ہے ہر اسٹوڈنٹ کو، بالکل، چاہے آپ کی ایج کچھ بھی ہو، آپ کا جینڈر کچھ بھی ہو، تو میٹر نہیں کرتا اس انوائرمنٹ. I was in my 30s when I started with my masters. تو میرا یہی پرابلم ہوتا تھا، مجھے فیل ہوتا تھا. بٹ وہ الحمد للہ آئی تھنک وہ کچھ ایسی تھا گرینوچ تو کچھ جادو کی چھڑی کو مائی تھی کہ مجھے لگتا تھا ایج بھی کم ہو گئی ہے. تو اٹ واز اے گڈ ٹائم ایٹ گرینوچ. آف کورس دیٹس وائی مطلب جب نام لیتی ہوں تو میرے منہ پہ اسمائل آ جاتی ہے. اگین میں دیکھ رہا ہوں نا ان کی آنکھوں میں جو ایکسپریشنز ایموشنز کے ساتھ آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں ٹیچرس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسا رہا؟ اور کچھ ٹیچرس ہر اسٹوڈنٹ کے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، تا حیات رہتے ہیں. ابھی کریکٹر بلڈنگ میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، تو پلیز وہ بتائیے. ابھی بھی اگر میں سوچتی ہوں نا سر سلمان الطاف، مطلب میرے لٹرلی مجھے گوز بمپس ہوتے ہیں سوچ کے کہ انہوں نے جتنا پڑھایا ہے، سکھایا ہے مجھے. اور ہم مطلب ہم 2-3 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اس ٹائم پہ انگلش میں، بٹ وہ سر سلمان الطاف کا بہت زیادہ ہاتھ تھا. میم زینب مرزا بہت زیادہ ویری لائک شی واز ون آف دوز ٹیچرز جو آپ کو سوچنے دیتی تھی نا، ایکسیپٹ کرتی تھی ہر چیز. سر سلمان کا بھی یہی تھا، سوچنے دیتے تھے، ایکسیپٹ کرتے تھے. سر بابر سوری تھے، ان کے ساتھ میری تھوڑی سی ٹسل رہی تھی. وہ نہیں پسند مجھے وہ تھے، بٹ یہ تھا وہ ہوتے تھے میں ان سے آرگیو کرتی تھی آن، کیونکہ وہ لٹریری کرٹیسزم پڑھاتے تھے اینڈ آئی یوزڈ ٹو انجوائے دا سبجیکٹ آلسو. تو وہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی تھی، وہ سمجھتے تھے، ہاں کرتے تھے. بٹ آئی تھنک وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ میں بہت بڑی اسمارٹ الیک ہوں اور ان کو کاؤنٹر کر رہی ہوں، حالانکہ میری کوئی ایسی نیت نہیں ہو رہی تھی. تو سب بابر سودی اگر آپ سن بھی رہی ہیں تو آئی اسٹل ریسپیکٹ یو الاٹ اینڈ یو ور اے ویری گڈ ٹیچر. تو ان کے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا کہ کچھ تو میں ہو گئی تھی، تو انہوں نے کچھ مجھے وہ تھوڑا سا کانڈسینڈنگ طریقے سے بات کی، اور میں تھی وہ فل GPA والی نا، اور ڈینس لسٹ والی، تو اکڑ تھوڑا تھا مجھے کہ بھئی یہ کیسے مجھے اب سنا رہے ہیں. تو میں نے کہا میں تو آپ کی کلاس ہی نہیں اٹینڈ کرتی. اور میں اٹھ کے چلی گئی کامن روم میں جا کے بیٹھ گئی. اب بہت ٹینشن سناٹا پوری کلاس میں نا. تو پھر وہ میری ایک فرینڈ ہے ابھی تک ہے، رابیل، ان کے بھی بڑے قصے ہیں. تو خیر یہ اچھا تھا، مگر میں اس کی پرمیشن کے بغیر بول سکتی ہوں. ان کے بھی بڑے قصے ہیں، وہ ہم بعد میں پوچھیں گے. رابیل رضا کے، اب میں کھل کے رابیل رضا کہہ سکتی ہوں کہ ان کے بغیر پرمیشن کے میں بول نہیں سکتی. ان کو بلائیے گا ضرور. تو اس نے کہا زارا آپ آ جائیں اور یہ کریں وہ کریں. پھر میں آ کے بیٹھی، چپ بیٹھتی تھی ان کی کلاس میں، کچھ نہیں بولتی تھی، سیکھتی سب کچھ ہی، بولتی کچھ نہیں تھی غصے میں. بٹ ان کی بھی جب رزلٹ آیا میرا تو 90s میں ہی میرا تھا اسکور، تو کہتے تھے کہ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ فلاں ناول کی جو ریفرنس دی ہے اور جو فلاں پلے کا ریفرنس دی ہے یہ زارا سیٹھی ہی ہوں گی. تو میں نے کہا تھینک یو سر، اپریشیٹ دا فیکٹ کہ آپ کو پتہ تھا کہ میں ہوں، لیکن آپ نے میرے مارکس نہیں کاٹے. اور کہتے نہیں جب لکھا ہی اچھا تھا تو میں کیسے کر سکتا تھا. تو وہ ہی واز ویری فیئر اینڈ گڈ اینڈ ہی واز اے گڈ ٹیچر. سر سلمان الطاف تو ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ابھی تک آئی ایم ان ٹچ ود ہم. اچھا ان کا ایک انسیڈنٹ میں بتاؤں گی. اچھا میرے لیے مصیبت یہ تھی کہ میں پڑھ کے A* بھی لاتی تھی، A بھی لاتی تھی، لیکن سر سلمان نا مجھے نا زمین پہ بٹھا کے رکھتے تھے، اونچا اڑنے نہیں دیتے تھے. وہ ایسے بولتے تھے اب چلے A گریڈر آپ بتائیے اس چیز کا آپ کے پاس کیا سولوشن ہے، آپ کیا بولتی ہیں. میں کہتی سر ایک تو میں محنت کرتی ہوں آپ کے سبجیکٹ میں، A بھی لے کر آتی ہوں، پھر آپ مجھے پوائنٹ بھی کرتے کہ میری طرف کہ میں بتاؤں. سب میں تھوڑی سی میں بےعزتی فیل کر رہی ہوں A گریڈ لانے میں، لیکن نہیں، وہ ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا تھا. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو اسٹوڈنٹ کو بلڈ کرتی ہیں اس کو سکسیزفل بنانے میں، اور استاد ٹیچرس کا تو کردار آپ کو پتہ ہے کہ اور یہ وہ ٹیچرس تھے بہت کنجوس تھے سارے مارکس دینے میں. اچھا، لیکن ان کی بھی پیپر میں خوب بھر کے آتی تھی کہ کہیں کچھ رہ نہ جائے. ماشاء اللہ. اچھا اب ہم ذرا سا ڈفرینٹ اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں، جسٹ کال ریپڈ فائر. ٹھیک ہے، اس میں ہم یونیورسٹی کا جو ہمارا اولڈ اسٹاف ہے، جو ہمارا گولڈن اسٹاف جس کو میں کہتا ہوں، ان کا ہم نام لیں گے. 1 ورڈ میں آپ نے ان کو ڈسکرائب کرنا ہے. منیر صاحب. اوہ ویری کام، پیشنٹ، مطلب پیسیفائنگ. اوکے. راشد اقبال. بس ہی واز لائک اوہ زارا سیٹھی. اوکے. ناک کے بعد ونڈرفل پرسن. مس شازیہ. وہ اپنی دنیا میں مگن تھی. ہاں. سر احتشام. سر احتشام ابھی بھی جیسے گریٹ کیا، یہ زارا سیٹھی ہماری عالمنا ہے. ونڈرفل. اوکے. اینڈ رب نواز. جیم. 2 منٹ دیجیے گا، بس 2 منٹ دیجیے گا، وہ 2 منٹ پورے نہیں ہوتے آج تک. اچھا
یہ بتائیں اب ہم ایک ایسا سیگمنٹ کریں آپ نے راشد بھائی کا پوچھ لیا نا. راشد بھائی کا آپ نے بتا دیا, ونڈرفل. آپ کیونکہ آپ نے اسٹارٹ میں ہی بول دیا نا کہ ایڈمن سے میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے, تو اب میں نے یہ سب ریئلائز کیا جب یہ ریپڈ فائر ہوا کہ کیونکہ تعلقات اچھے ہیں تو وہ جو ریپڈ فائر والا آنا ہے وہ ملا نہیں, کام بھی فوراً ہو جاتا ہے, کام بھی فوراً ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں زارا, اب ہم کھیل رہے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کاش اگر ہم ملک کے وزیر اعظم ہوتے یا میں یہ ہوتی یا وہ ہوتا تو یہ ہوتا. یہ تھوڑا سا فنی طریقے سے آپ مجھے اس کو رسپونڈ کیجیے گا. اگر میں ملک کی پرائم منسٹر ہوتی تو ڈیش 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 ڈیش, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. میں فوراً ریزگنیشن دے دیتی, پرائم منسٹر ہو کے بھی اپنا ریزائن کر لیتی میں, کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری تھی میرے پہ. نہیں اگر ہوتی ہیں, اگر آ گئی, فرض کریں کہ بس ایک دم سے آپ کو ایک دن کا وزیر اعظم منتخب کر دیا گیا, تو آپ کیا کام ہے جو کرواتی ہیں یا نہیں کرواتی, یا کس کو؟ سب سے پہلے تو میں آنیسٹلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں نیپوٹزم والا جو سین ہے نا وہ ہٹا کے صرف جو ہوتے ہیں نا پراپر جو پیشنیٹ ٹیچرز ہیں سب سے پہلے ان کو لاتی, بیکاز وہی جنریشن بناتے ہیں. واو, ایجوکیشن سسٹم پہ کام کرتی, ٹھیک ہے. لڑکا ہوتی تو میں یہ کرتی. ویسے تو میں مینٹلی لڑکا ہی بن چکی ہوں, کیونکہ جتنا کچھ میں نے ڈیل کیا لائف میں تو وہ لڑکوں کی طرح ہی میں نے ڈیل کیا ہے. تو ہاں لڑکا ہوتی تو میں بہت, ابھی جتنی بڑی ہنڈی اس سے بڑا ہنڈا ہوتی اور لائسنس پاور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. غصہ کس بات پر آتا ہے؟ جھوٹ پہ, ڈس آنیسٹی پہ. ہاں, لائز اینڈ ڈس آنیسٹی, سم تھنگ وچ آئی جسٹ کانٹ بیئر. زیادہ خوشی کب ملتی ہے؟ زیادہ خوشی تب ملتی ہے آئی تھنک وین آئی سی, مجھے خوشی تو ہر چیز سے مل رہی ہوتی ہے. زیادہ خوشی تو خوش رہنے پہ ہی ملتی ہے, ہر چیز پہ ملتی ہے. مطلب کچھ ایسا زندگی میں ہو جس کو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہو, یا ایک دم سے آپ بولیں جیسے ایک دم سے اگر کلاؤڈ آ جائیں, ویدرس آ جائیں, بارش ہونے لگے, اچھا اس سینس میں یو نو اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, آپ وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. جب زیادہ خوشی ملتی ہے چھٹی ہوتی ہے. ہاں یہ دیکھیں, یہ دیکھیں نیچرل ہے, سیم ہے, صحیح ہے. جب خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ویکیشن پہ جا سکتی ہوں, سب کچھ پیچھے چھوڑ کے, مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے اب کلاس مس ہو جائے گی. اوکے, اگر مجھے ملینس آف ڈالرس مل جائیں تو میں ڈیش 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 کروں گی. ملینز آف ڈالرز مل جائیں اس ریٹ پہ؟ ہاں اس ریٹ پہ, تو اس ریٹ پہ ملینز آف ڈالرز مل جائے تو ابھی بھی یہ کیلکولیشن چل رہی ہے اس ریٹ پہ. یا اللہ, ہم پاکستانی اچھا ہمارے یہاں بھی نا معذرت سے ہم لوگوں نے دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو عوام وہ جو ڈالر بڑھنے پہ خوش ہو رہی ہے, ایک ڈالر جو نیچے جا رہا ہے اگینسٹ روپی, اس میں ان کو. اچھا اگر اس ریٹ پہ مجھے ڈالر ملتا تو میں سنبھال کے اس کو رکھتی, چلتی میں پاکستانی روپوں پر ہی. انویسٹمنٹ بزنس مائنڈ ہے. بالکل بالکل. زارا مجھے یہ بتائیں کہ گرینچ کو اگر آپ کوئی سجیشنس دیں کہ ہم گرینچ کا انفراسٹرکچر یا گرینچ کا کریکولم یا گرینچ کا ڈگری پروگرام, کیونکہ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور آپ دوسرے انسٹیٹیوشنس کو بھی دیکھ رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کمی ہے اور کیسے امپروو کر سکتے ہیں یا کیا بہتر کر سکتے ہیں؟ اچھا ویسے اگر دیکھا جائے پیپل وائز جو ہمارے ہیڈز ہیں, ہمارے جو یہاں سی اوز ہیں, سب کو جو ہماری ایڈمن اسٹاف پرفیکٹ ہے, دے کانٹ گیٹ بیٹر. میم سیما ہو گئے, سعید ہو گئے, مطلب میں کہتی ہوں نا کہ total respect for them. But as far as the education is concerned, I think they should implement on different courses too. For example, جیسے میں نے آپ کو بولا تھا law لے کر آئیں, ایجوکیشن میں ہم لوگ behind ہے, ایجوکیشن ایز اے ڈپارٹمنٹ آئے, law ایز اے ڈپارٹمنٹ. ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ تو ہے ہمارے پاس, but I think it should be stronger. مزید بہتر کریں. ہاں بالکل, اور انگلش کے ڈپارٹمنٹ کو بہت اسٹرانگ کر دیں. اس پہ میں نا ہم تو کر لیں گے, لیکن میرا ایک کنسرن ہوتا ہے ہمارے جو ریگولیٹر ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنس ہیں, وہ اس کو اتنا زیادہ پیچھے سے اسٹرانگ کریں ایز پر دا ڈیمانڈ. تو اسٹوڈنٹ جب ایجوکیشن کی ڈگری کرے نا تو آگے اس کو جابس کا, اسٹارٹ اپس کا, انٹرپرینیورشپس کا, مختلف گراؤنڈس میں اپنی جگہ کو منوانے کا راستہ آسانی سے مل جائے. یو گیٹ مائی پوائنٹ, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. بیکاز گرینچ از بیسکلی یہ تو بی بی اور ایم بی اے والی یونیورسٹی ہے نا. ہم ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں, سب پہ بھی کر رہے ہیں, لیکن مجھے ایسا دس از مائی پوائنٹ آف ویو, بائی دا وے دس از مائی اوپینین ایز اے پارٹ آف دا ایجوکیشنسٹ, رائٹ, کہ گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت سپورٹ چاہیے ایجوکیشن ڈگری کو مزید اسٹرانگ کرنے. بالکل, آئی ایم شیور. آئی تھنک گورنمنٹ جیسے آپ کہتے ہیں بی ایڈ, ٹیچنگ کے لیے بی ایڈ چاہیے, یا آپ نے اپنا ایم ایڈ کر لیا, یا آپ نے جیسے ایم فل ان ایجوکیشن لیڈرشپ مینجمنٹ کر لیے, وہ تو پھر آپ اب گورنمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں. ہائر ایجوکیشن پہ تو ٹھیک چل رہے ہیں معاملات, ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اگر میں اسکولنگ کی بات کروں, میں انٹرمیڈیٹ لیول کی بات کروں, یا او اور اے لیولس کے بیچ کا جو گیپ ہوتا ہے, جیسے ایک جگہ فاؤنڈیشن ہے. یس, میرا ایک بڑی خواہش ہے سسٹم میں, میں ایسے ہی رکھ رہا ہوں یہ بات
کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد اور اے لیولس کے بعد فوراً ہم اگر ایڈمیشنس نہ دیں, ہم یہ چیز کو بیچ میں بیٹھ کے کوئی 8-9 مہینے کا کورس بنائیں, کریکولم بنائیں, اس کو مینڈیٹری کر دیں کہ اسٹوڈنٹ کی جو کریئر ڈیولپمنٹ ہے یا جہاں جانا چاہتا ہے, کرنا چاہتا ہے, اس کی منٹل کو دیکھتے ہوئے, اس کا انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, اس کے پیشن کو دیکھتے ہوئے, اس کے ایبلٹیز اور اسکلس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کو ریکمینڈ کیا جائے شیٹ کے تھرو. یہ نہیں کہ جی ابو چاہتے ہیں جی ڈاکٹر بن جائیں, اماں چاہتی ہیں جی انجینئر بن جائیں, بیٹا جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے. تو یہ والا جو اس پہ تو آپ میں بتاؤں, اس پہ تو آپ کو پیرنٹس کی مائنڈ سیٹ چینج کرنی پڑے گی. تو وہ کرنے دیں اپنے بچوں کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں, یونیورسٹی کا کوئی ہاتھ نہیں. ہمارے یہاں کاؤنسلرز ہو سکتے ہیں گرینوچ میں بھی, کاؤنسلنگ پوائنٹ آف ویو سے. جیسے ہمیں ایک چارج شیٹ دے دی جائے, ایک مارک شیٹ ٹائپ یا ایک ریکمنڈیشن لیٹر کچھ دے دیا جائے کہ بھائی اس کے بغیر داخلہ نہیں ہو سکتا, جیسے آپ کا انٹرمیڈیٹ کے مارک شیٹ ہوتا ہے یا سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. اچھا, ابھی روہیل جہاں میں ہوں نا, ایک اور مطلب آئی ٹیچ ان 3 places, تو وہاں ہمارا پروگرام ہے انگلش فار ایکیڈیمک پرپسز. ٹھیک ہے, تو اٹس سملر ٹو آئلس بٹ اٹس مور ایڈوانسڈ. ٹھیک ہے, اس کے ڈفرینٹ ماڈیولس ہیں اور وہ ایک اتنا ہولسم پروگرام ہے کہ, اور اتنا ہولسٹک قسم کا پروگرام ہے کہ وہ بچوں کو آگے یونیورسٹی لیول جب وہ باہر جاتے ہیں اس لیے پریپیئر کرتا ہے کہ آپ کی اسپیکنگ اسکلس کیسے چل رہی ہیں, آپ نے کس طریقے سے پریزنٹیشنز دینی ہے, آپ نے آن اسکرین ٹیسٹ کیسے دینے ہیں, اور آپ کی رائٹنگ اسکلس کتنی ہے. اس قسم کے پروگرامز بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں. بالکل, میں اسی طرح انگلش فار ایکیڈیمک پرپسز. اوکے, لیکن یہ ذرا مینڈیٹری نہیں ہے. مینڈیٹری نہیں ہے, وہ سرٹن یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ چیز میں چاہ رہا تھا کہ یہ جیسے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, اس طرح کا اگر پروگرام گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو کی سپورٹ سے اگر ہو جائے تو کیا ہی بات. بالکل, وہ تو ظاہری بات ہے, وہ بہت اٹس اے لانگ اسٹوری آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے, اوکے. ذرا پروگرام ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ گرینوچ کے فاؤنڈرس میں سے اور گرینوچ کے جو انتظامیہ ہیں اس کو مینیج کر رہے ہیں, میڈم کے بارے میں, سر سعید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں سسٹم کو, کیا آپ نے آبزرو کیا تھا اسٹوڈنٹ لائف؟ سر سعید, میم سیما, دے آر دا بگیسٹ سپورٹ فار اینی ون آئی وڈ سے. کانفیڈنس بلڈنگ میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ وہ لو اور کائنڈنس آپ کو دیتے ہیں جو سامنے نہیں کر کے شو کریں گے, لیکن پیچھے وہ سپورٹ آپ کو فل کر رہے ہوتے ہیں. آئی او اے لاٹ ٹو دیم. یہ میں اپنے گھر میں بھی سب کو بولا ہے, میں نے اپنے آئی تھنک کالیگز میں بھی بولا ہوا ہے, میں نے اپنی فیملی میں بھی سب کو, میرے جو ہسبینڈ ہیں ان سے بھی میں نے ذکر کیا تھا. میں نے کہا جتنا گرینوچ نے مجھے پروموٹ کیا ہے اور جس طریقے سے مجھے ہیلپ کیا ہے, I owe everything to them, honestly. Regardless of this interview, they have been my biggest support. اور آپ کی بات پہ یہ بات میں ایڈ کروں گا, مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کسی اسٹوڈنٹ کا نام لے کے اس کو جانتی ہوں یا اس سے بات بھی کرتی ہوں. ہوتا ہوگا لیکن اتنا زیادہ جو ایک فیملی کی طرح بچوں کو کہتے ہیں نا کہ نشو نما جو اسکولنگ میں کرتے ہیں, وہ میں نے گرینوچ یونیورسٹی میں دیکھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں. لاسٹ ورڈ اباؤٹ دا پاور آف گرینوچ یونیورسٹی. پار کیا ہے, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ یہ ہے کہ it treats you like family. اوکے, ٹھیک ہے, that's the strength of Greenwich University. یہاں کا ایک ایک جو ایڈمنسٹریشن کا ممبر بھی ہے وہ آپ کو ایسے گریٹ کرتا ہے. اس میں میں سر کامران, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کا نام بھی لینا چاہوں گی. بالکل, ان کی ایک فکس اسمائل ہوتی تھی اور وہ بائی نیم آپ کو گریٹ کرتے. تو جب آپ انٹر کرتے تھے نا, ابھی بھی اگر میں انٹر کروں تو اٹس لائک ہوم فار می. بالکل ایسا ہی ہے سر کامران. تو that's basically the strength of Greenwich. بالکل ایسا ہی ہے. I can't say no to them for anything. Thank you so much زارا, آپ نے وقت نکالا. Thank you for inviting. تھینک یو سو مچ زارا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ آئیں اور آپ نے اتنا ٹائم دیا. یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گرینوچ کے اسٹوڈنٹس کے لیے, لیکن یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے ہمارے تمام تر الومنائی کے لیے. آپ آئیں اور تھینک یو سو مچ. Ruhail, thank you. It's always a treat to have these shields. Thank you so much. تھینک یو. آئی ہوپ کہ زارا سیٹھی کے ساتھ یہ جو کانورسیشن ہوئی آپ کو مزہ آیا ہوگا, اور آپ اگر ان کے بیچ کے ہوں یا پرانے ہوں ان سے بھی, تو آپ نے بھی اپنی لائف اور میموری کو ریکال کیا ہوگا. جو بھی ہمارا گرینوچ کا الومنائی اس پروگرام میں آنا چاہتا ہے, پلیز وہ کامنٹ پہ اپنا نام یا ہمیں ریکمینڈ کر دے یا ہمارے کارپوریٹ ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ریچ کر لیں. ہم ڈیفینیٹلی اس کو بھی بلائیں گے. اور اگر آپ خود ایز الومنائی پروگرام دیکھیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں, موسٹ ویلکم. یوٹیوب پہ گرینوچ یونیورسٹی کا آفیشیل چینل ہے, پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اور زارا سیٹھی کو دیجیے اجازت. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.